السلام علیکم. دو بڑی اہم خبریں آج جی. ایک سب سے امپورٹنٹ ایشو تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے کیا حکومت نے کمیشن تشکیل دینا یا نہیں دینا. اس کے اوپر کیا سرائیاں تو بہت زیادہ ہوئیں، لیکن عرفان صدیقی صاحب نے ان تمام خبروں کو بنیادی طور پر رد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ حکومت نے کمیشن نہ بنانے کا فیصلہ کیا. تو کیا کمیشن بنانے کا فیصلہ ہوا ہے؟ اس کے اوپر واضح جواب نہیں ہے، لیکن اپنے آج پروگرام میں ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے کہ اس کے اوپر کتنی پیش رفت ہونے کا آئندہ چند روز کے اندر پیش رفت ہونے کا امکان ہے. دوسرا امپورٹنٹ ایشو 26ویں آئینی ترمیم. یہ ایک تھورنی ایشو ہے. کورٹ کے اندر بھی سارے ججز لگتا نہیں ہے کہ اس چیز کو بڑی خوش دلی سے انہوں نے قبول کیا ہے. جو کچھ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے دائرہ کار یا اس کے اختیارات کے حوالے سے جو ترامیم آئیں، جو آئینی بینچ بنا، چیف جسٹس کا رول اس میں کتنا بڑا یا گھٹا، اس کے اوپر بھی کچھ معاملات آج بھی کورٹ کے سامنے تھے. اب وہ جو چیلنج ہے اس کے اوپر، اس کے لیے بھی 27 تاریخ کو 8 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. 7 رکنی تو پہلے ہی آئینی بینچ موجود ہے، اس میں جسٹس عائشہ ملک اس بینچ کے اندر ان کو شامل کیا گیا 8ویں رکن کے طور پر. تو دونوں خبروں کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں شاہ خاور صاحب معروف ماہر قانون ہیں، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب سینئر رہنما PMLN سے اور وفاقی وزیر ہیں. اس کے علاوہ ولید اقبال صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. سب کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. ڈاکٹر طارق صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے یہ سوال کروں گا، حکومت کا کیا ارادہ ہے جی؟ کمیشن بنانا ہے یا نہیں بنانا؟ دیکھیے، حکومت کو تو کبھی بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، خاص طور پہ کسی ایسے کام میں کہ جس میں کلیئرٹی آ سکے، جس میں کوئی ابہام نہ ہو. آپ کو کمیشن بنانے پہ اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیے ملک صاحب، بنیادی طور پہ تو یہ فیصلہ ظاہر ہے انفرادی نہیں ہوتا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں ہماری پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے آپس میں بیٹھتے ہیں اور مل بیٹھ کے ہی اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی تک کنسلٹیشن نہیں ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ ابھی تک کنسلٹیشن نہیں ہوئی. کل خبر یہ تھی کہ شہباز صاحب کی جو بڑے میاں صاحب سے ملاقات ہے نواز شریف سے، اس کے بعد شاید یہ چیز حتمی شکل اختیار کر لے گی کہ کمیشن بنانا یا نہیں بنانا. دیکھیے، جہاں تک میں نے کہا نا کہ بنانے میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہیں. کچھ ایسے شواہد ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایویڈنسز ہوتے ہیں کہ جن کو ثابت کرنے کے لیے کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن چونکہ اب ہم ایک ایسی فیز میں ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس جو ہے وہی تمام مسائل کا حل ہے، اور ڈائلاگ کا دوسرا نام پالیٹکس ہے، اور ایک افہام و تفہیم کی فضا کے اندر بہتر طور پہ کام ہو سکتا ہے، سروس ڈیلیوری بہتر ہو سکتی ہے، معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ضد نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن بات ہوگی، مشاورت ہوگی، اور اگر ضرور سمجھا تو بن جائے گی. اور یہ کب تک جواب دیں گے آپ PTI کو؟ کیونکہ آگے تو معاملہ تبھی چلنا ہے. آج انہوں نے PTI نے تو آفیشیلی کہا کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تبھی آگے بات چلے گی. دیکھیے، جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیز کی طرف سے ایسے ہی سخت موقف جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. لگتا یہی ہے کہ اگر یہ کام نہ ہوا اور یہ نہ ہوا تو مذاکرات ختم. لیکن جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد دونوں پارٹیز اپنی جو پوزیشن ہے وہ ری الائن کرتی ہیں. کب ہوگا اگلا راؤنڈ؟ بخیر ہمارے جو جوابات جو ہیں وہ کافی حد تک تو تیار ہو گئے تھے، اور اب اگلا راؤنڈ جو ہے وہ جلد متوقع ہے، اگلے 2 دن. آپ کے جوابات تیار ہیں؟ آلموسٹ. شاہ خاور صاحب، کمیشن بنانے میں کیا بہت بڑا یہ جو تعامل سا نظر آ رہا ہے حکومت کے اینڈ کے اوپر، کوئی اس میں ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں؟ میرا تو خیال ہے فیکٹ فائنڈنگ ہے، کرنے میں حرج نہیں. ہاں نہیں، میں اس پہ بات کروں گا، لیکن مجھے اس پہ ایک ابھی چونکہ وہ خط و کتابت چل رہی ہے، وہ کمیشن انہوں نے پہلے اپنے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ بھیجے، اب اس کا جواب جو ہے حکومتی جو کمیٹی ہے وہ دے گی. تو اس پہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں، میں جانتا ہوں وہ جو لکھیں گے جواب میں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ سوال جواب چلتے رہیں گے. میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو کمیشن بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ جو 9 مئی کا بھی جو واقعہ ہے نا، اس میں چونکہ بڑی ڈائیورجنٹ قسم کی سٹانسز ہیں. ویسے فیکٹ فائنڈنگ ہو سکتا ہے PTI قصوروار نکلا ہے تو بتائیں. لیکن میں طارق فضل صاحب کو میں ایک مشورہ دوں گا بڑا قانونی. دیکھیں، آپ نے اگر کسی چیز کو سرد خانے میں ڈالنا ہے نا تو اس کے لیے کمیشن بناتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک دن 9 مئی کو میرا خیال 18-20 جگہوں کے اوپر یہ واقعات ہوئے تھے. اگر اس پہ فرض کریں 200 جگہیں ہیں جو فوج والے کہتے ہیں کہ ہماری، چلیں 200 تو بہت زیادہ جگہ، اگر اس پہ ایک 1 مین کمیشن بنا دیں آپ جوڈیشل، وہ ان کو بھی سوٹ کرے گا، وہ لگا رہے گا، وہ ہر کوئی آ کے اپنا اس میں پارٹیسپیشن کرے گا. ویسے بھی سارے جو ڈاکومنٹ پوری تفصیل ہے نا وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ جو 26 نومبر والا جو واقعہ ہے، میرا خیال ہے اس پہ ان کو کمیشن بنانے میں کوئی جو ہے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، ایجیٹیشن نہیں ہونی چاہیے. لیٹ دا تھنگس کم آن دا سرفیس.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بھی جو دیکھیں نا کنٹرڈکشنز ہیں بہت زیادہ. خود جو پی ٹی آئی کے اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں سردار لطیف کھوسہ صاحب نے 278 بندے بتائے, کچھ لوگوں نے اور بتائے, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب نے 21-22 بتائے, پھر جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا نہیں جی 12 ہیں, کل وہ بتا رہے تھے کہ شاید وہ 14 ہو گئے. لیکن وہ یہ ہے کہ ایک انسانی جان بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کا چلے جانا جو ہے نا, اور اس کے اوپر سیاست چاہے اس سائڈ سے ہو چاہے اس سائڈ سے ہو, یہ بڑی افسوسناک ہے. شاہ خاور صاحب اس میں امپورٹنٹ ایک پہلو یہ ہے کہ گولی چلی اور اس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے, کچھ کی جان گئی. وہ تفصیل لکھنا ضروری ہے میرے خیال میں کہ وہ گولی چلی تو کیسے چلی, کس کے حکم سے چلی. انٹیریئر منسٹر کو جواب دینا ہے نا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ لیٹ دا ٹروتھ کم آؤٹ, آ جائے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جو ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, وہ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. آپ کے خیال میں 9 مئی پہ بھی اور 26 نومبر پہ بھی 9 مئی دونوں کا پہ ذرا ہوتی ہے؟ پریکٹیکلی مشکل ہو جائے گا, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مارشل لا جو ہیں آپ کے کورٹ مارشلز نے بھی بہت ساری سزائیں دی. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹس میں. نارملی جب ایک ایشو کے اوپر سب جوڈیس میٹر ہو تو اس پہ جوڈیشل کمیشن کیا کرے گا. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں جیسے کہ وہ 2014 کے بعد جو ایک دھاندلی والا کمیشن بنا تھا عمران خان صاحب کی, نصر ملک والا, اس وقت بھی ٹرائیبیونلز میں کیسز چل رہے تھے اور انہوں نے ٹی او آرز کے متعلق فیصلہ کر دیا, اور اس میں سامنے بات آ گئی کہ ٹھیک ہے انڈیویجول سطح پہ دھاندلیاں ضرور ہوئی ہیں, لیکن کوئی آرگنائز سطح کے اوپر یا آرگنائز طریقے سے جو ہے وہ ریگل نہیں. کام سیٹل ہو میں گیا. یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو سکتی ہیں اور وہ جو پولیٹیکل ہائپ ہے وہ اگر کم ہو سکتی ہے تو لیٹ دی کمیشنز میں بھی کانسٹیٹیوٹ. ولید اقبال صاحب, آج جو عمران خان سے منسوب سٹیٹمنٹ شاید راجہ صاحب, سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے بیان آیا تھا کہ اگلا راؤنڈ تب ہوگا اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ پارٹی کی طرف سے تو پھر فائنل پوزیشن یہی والی ہے کہ پہلے کمیشن کا اعلان ہوگا تو پھر بات آگے چلے گی. جی بالکل درست ہے جی, میں اس کی 100% تصدیق کر سکتا ہوں جی. ہماری جو ترجمانوں کی جو ڈیلی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی یہ واضح طور پہ جو ہے اس کو بات کو جو ہے اس کا ذکر آیا ہے کہ خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ یہ دونوں کمیشنز جو 9 مئی اور 26 نومبر سے متعلق ہیں, جو ہمارے مطالبات میں سے 2 میں سے ایک ہے جو ابھی مین مطالبات کی بات جو ہو رہی ہے, دوسرا مطالبہ جو ہے وہ پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کے بارے میں ہے. تو اس کا جب تک یہ کمیشنز نہیں بنیں گی کوئی مزید مذاکرات نہیں ہوں گے. بالکل واضح ہے جی, میں اس کی تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں پارٹی کے بحاف پہ اور خان صاحب کی طرف سے ہدایات کے طور پہ. اچھا ایک چیز اور بتا دیں, یہ جو جن لوگوں کی 26 نومبر کو جان گئی, کچھ گولی سے زخمی ہوئے, شاید 2-3 مجھے پتہ چلا تھا کہ گاڑی کے حادثات بھی ہوئے ہیں اسی روز, اس کے نتیجے میں بھی ان کی جان گئی, اور کچھ انجرڈ ہیں یا کچھ مسنگ ہیں. اس کی پارٹی نے ڈاکومنٹ کر کے پوری ڈیٹیل جمع کروانے کے لیے بنائی ہے کہ مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو یہ تفصیل ہے, یہ ہم جمع کروائیں گے. میرے خیال میں جو ابھی تک تفصیل جمع ہوئی ہے اور جس سے میں واقف بھی ہوں, اس میں تو اس کے جو اصول ہیں اور اس کے جو مین نکات ہیں کہ جی کس طریقے سے, اب 26 نومبر کی خاص طور پہ اگر بات ہے تو اس میں یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ اس کا حصہ بنانے کا مطالبہ ہے کہ جس طرح کے ہاسپٹل کے ریکارڈز ہوں اور وہ لوگوں کی گمشدگی کی جو ہیں جس طرح سے ہوتی ہیں طریقہ کار رپورٹ ہونے کا وہ ہو. تو جو اس کے پرنسپلز ہیں, جو اس کے پیرامیٹرز ہیں جس کے اندر یہ چیف کمیشن جو ہے اپنا جائزہ لے گی, اس کا جو ہے تذکرہ ہوا ہے. اسپیسیفک نیمز جو ہیں اس کے یا تفصیلات افراد کی وہ اس میں شامل نہیں ہیں فی الحال, وہ شامل. لیکن تمام مطلب اتنا میں عرض کر دوں بھی آپ لوگوں کو تفصیل دینی پڑے گی ناموں سمیت. میرے خیال میں کس کس کو آپ شامل کرتے ہیں؟ عمران خان ہوں گے, ڈاکٹر یاسمین ہوں گی, کتنی لمبی فہرست ہے, عمر چیمہ ہوں گے, اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کو آپ کس کس کیس کو سیاسی کیس سمجھتے ہیں اور کس کو نہیں سمجھتے, وہ ڈیٹیلز آپ بنا کے جا رہے ہیں. وہ آئی تھنک اس کا جی وہ ممکن ہے کہ ایسا ہو سکے کہ آپ نے 26 نومبر کا پوچھا نا, 26 نومبر میں تو اس کے اصول جو ہیں وہ لے ڈاؤن جو ہیں کر دیے گئے ہیں تاکہ تعین ہو سکے کہ کون گمشدہ ہے, کون کس کا انتقال ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں کوئی مخصوص افراد کا جو ہے نام نہیں ہے, لیکن بہرحال جو دونوں مطالبات ہیں ان کی تحریری طور پہ جو ہیں اس دونوں میں ناموں کا ذکر نہیں ہے, کچھ اصول ہیں
کہ جی یہ تمام جس طرح سے اگر آپ 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو اس میں میں اگزامپل کے طور پہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج ہے یہ پروڈیوس کی جائے. نہ صرف جس معاملے پر 9 مئی کا سارا جو مظاہرہ ہے مختلف مقامات پر پاکستان میں وہ شروع ہوا، وہ عمران خان صاحب کی اریسٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریمیسز سے، وہاں سے جو ہے فوٹیج سی سی ٹی وی کی سے لے کر کے مختلف مقامات، کیونکہ یہ ایسے مقام نہیں ہے جہاں فوٹیج نہیں، جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہوتے، تو وہ فوٹیج دی جائے، نمبر 1. اور نمبر 2، اگر نہیں ہے تو وجہ بتائی جائے کہ فوٹیج کیوں اویلیبل نہیں ہے اور کس وجہ سے وہ دستیاب جو ہے وہ نہیں ہو رہی. لیکن سر دوسرا حصہ جو پولیٹیکل پرزنرز والا ہے اس کے لیے تو آپ کو ناموں سمیت جانا چاہیے. میں اگر آپ نام نہیں دیں تو اس کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ نام کیوں نہیں دیتے. جب آپ کہتے ہیں ہمارے سیاسی قیدی رہا کریں تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے یہ سیاسی قیدی ہیں، یہ مقدمات ہیں اور ہم اسے سیاسی قیدی شمار کرتے ہیں. اس کی تفصیل تو آپ کو لے کے بیٹھنا چاہیے نا حکومت کے ساتھ، تبھی ڈسکس کریں گے کہ اس کی رہائی یقینی بنائی جائے. جی اس میں اگر حکومت یہ مانگے ایک لسٹ تو عین ممکن ہے کہ ہم وہ لسٹ کوئی ایسی جو ہے پرووائڈ کر دیں. اور میں سچی بات بتاؤں، کیونکہ میں ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا کہ کوئی اسپیسیفک لسٹ دی گئی ہے یا نہیں دی گئی، اس پہ شاید ڈسکشن نہیں ہوئی. لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے ایسی کوئی مخصوص لسٹ جو ہے وہ شاید نہ دی گئی ہو. لیکن شاید یہ ذکر ضرور ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی بشمول بانی چیئرمین عمران خان کے، ایسی بات ضرور ہوئی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے. کیونکہ میں براہ راست وہاں موجود نہیں تھا، میں اس کی 100% فرسٹ ہینڈ تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن یہ معلوم میں آسانی سے کر لوں گا. اگر وقفے میں ہو سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گا. ضرور کریے، آپ تصدیق کریے. میں ڈاکٹر طارق صاحب سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر طارق صاحب، عمران خان کو 14 سال کی سزا دے دی گئی. ایک موقع کے اوپر آپ ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگ رہے ہیں. عمران خان کا بھی کیس سیاسی قیدیوں میں سر فہرست پہلا کیس، اور پی ٹی آئی جب سیاسی قیدیوں کی رہائی مانگتی ہے تو عمران خان اس میں سر فہرست ہوں گے. یہاں پر آپ کی جماعت کا جو موقف ہے وہ تھوڑا سا مجھے سمجھنے سے کافی مشکل ہو رہی ہے کہ آپ نے 14 سال کی سزا دے دی ہے، ساتھ آپ رہائی کے لیے بات بھی کریں گے. دیکھیے یہ کوئی موقف سمجھنا یا سمجھانا ملک صاحب اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذاکرات بالکل ایک مختلف چیز ہے. عمران خان کی رہائی اور ان کے مقدمات اور ان کا فیصلہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. شاہ خاور صاحب ماشاءاللہ بہت ایک زیرک جو ہے وہ قانون دان ہیں، یہ اس بات کی سپورٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر اپنے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان کی نہ تو رہائی کر سکتے ہیں، نہ ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں. یہ تو سیاسی مذاکرات ہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ جب جنگ بندی کے مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی جنگ جاری ہوتی ہے اور گولے برس رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان مذاکرات بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی ملک میں سیاست بھی ہو رہی ہے، کبھی کبھی ایسے تند و تیز بیانات آ جاتے ہیں دونوں طرف سے. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے ہم سے میڈیا پہ کہ جناب مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ بیان کیوں آ گیا؟ تو میں نے کہا بھائی مذاکرات ہو رہے ہیں، سیاست تو نہیں بند ہوگی، پولیٹیکل پارٹیز پالیٹکس بھی ساتھ کرتی ہیں. مذاکرات کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک اچھے ماحول میں جو جائز مطالبات پاکستان تحریک انصاف کے یا قابل عمل مطالبات ان کے اوپر بات ہو اور مثبت طریقے سے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں. باقی جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا جو ثبوت ہے وہ اس نے عدالت میں دینے ہیں، فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے. اب یہ جو مقدمہ ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کا، یہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی مقدمہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یا کہتا ہے میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں تو وہ غلط ہے. یہ سیاسی مقدمہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ کرپشن کا ایک میگا سکینڈل ہے اور عمران خان صاحب کو جو سزا دی گئی ہے وہ اختیارات کے ناجائز استعمال کی دی گئی ہے کہ جو قومی خزانے میں 70 ارب روپیہ آنا تھا، برطانیہ نے منی لانڈرنگ کا پیسہ آپ کو دیا، آپ نے ایک پرائیویٹ شخص کو دے دیا اور اس نے جا کے اپنا جرمانہ جمع کرا دیا. آپ کے پروگرام میں چونکہ لوگ اس کے اوپر نا بڑی کنفیوز ہیں، میں یہ بات کر چکا ہوں پہلے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں ٹریفک سارجنٹ چلان کرے مجھے 10,000 روپیہ اور میرے سے وہ جرمانہ لے کے جا کے میرا بجلی کا بل جمع کرا دے. وہ میں کہوں دیکھیں جی رقم تو قومی خزانے میں پہنچ گئی. بھائی قومی خزانے میں رقم پہنچی ضرور ہے لیکن میں نے 10,000 بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کرنا تھا، جرمانہ الگ ہونا تھا، 20,000 روپیہ جانا تھا قومی خزانے میں. تو یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ دوست سٹانس لیتے ہیں نا کہ جناب وہ پیسہ تو آیا چلیں ملک ریاض کے تھرو چلا گیا لیکن گیا تو گورنمنٹ کے خزانے میں، وہ بھائی وہ 70 ارب روپیہ جرمانہ ملک صاحب نے الگ دینا تھا اور یہ پاکستان کے قومی خزانے میں آنا تھا. اب آخری بات کہ یہ جو فائدہ پہنچایا گیا ملک صاحب کو 70 ارب روپیہ، یہ کوئی کار خیر کے طور پہ نہیں کیا گیا کام. اس کے بدلے کک بیکس لی گئی مختلف جگہ کے اوپر اور خان صاحب نے کون سے کک بیکس لی؟ بقلم خود جو جن لوگوں نے یہ ڈیل کروائی انہوں نے تو لی نا کیش. کس نے؟ یہ شہزاد اکبر وغیرہ نے اور ان کی شہزاد اکبر کہاں پر ہے؟
بھاگا ہوا ہے نا, مفرور ہے. تو اس کو سزا دینی تھی, پکڑا اس کو آپ نے سزا تو ہم تب دیں گے نا, اس میں بھی شاہ صاحب میری مدد کریں گے کہ اگر وہ ملک سے باہر ہے اس کو یہاں سزا کیسے دیں. یہ صرف نواز شریف کے خلاف ہوا تھا کہ وہ ملک سے باہر تھے اور انہیں سزا ہو گئی تھی. جب آپ کا ٹرائل ہو, صفائی کا موقع دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سزا ہوتی ہے. جب وہ آئے گا آپ دیکھیں اس مقدمے سے سزا ضرور ہوگی. نواز شریف کی رہائی کیسے ہوئی تھی؟ میں ذرا اس کو مکمل کر لوں نا. نواز شریف کی رہائی عدالتوں سے ہوئی تھی, عمران خان کی بھی رہائی عدالتوں سے ہوگی. حکومت نے اس کو رہائی کو ہونے دیا نا جی, انہوں نے مخالفت نہیں کی, رہائی ہو گئی. نہیں دیکھیں, مذاکرات جب کامیاب ہو جائیں گے, اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروسیکیوشن کو ہم دائیں بائیں کریں یا ان کے خلاف ایویڈنس کو کمزور کریں, پتہ نہیں کتنا گورنمنٹ کے حق میں ہے. میں تو اب اتنا کوئی ایویڈنس کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو صرف سانس لینے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب ہائی کورٹ کے لیول پہ بیل آئے گی, آپ کر رہے ہیں, الفاظ تھوڑے مختلف ہیں, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو 70 ارب روپے کا فائدہ ملک صاحب کو پہنچایا گیا, اس کے بدلے کک بیکس لی گئی, کیش لینے والے لوگ الگ ہیں. عمران خان نے 450 کنال زمین القادر ٹرسٹ کے جو نام پہ آج زمین ہے وہ لی اس فیور کے نتیجے میں. یہ مقدمہ ہے. اب مجھے بتائیں کہ اس مقدمے میں عمران خان کو فیور دینے کے لیے مذاکرات کیا کریں؟ اچھا شاہ خاور صاحب سے آپ کی اجازت سے 2-3 نکتے ہیں, اس کی وضاحت چالوں. سر, پی ٹی آئی کی طرف سے کافی چیزیں آج ڈاکومنٹس بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے. این سی اے کا جو اوریجنل سٹیٹمنٹ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسہ ریاست پاکستان کو جانا ہے اور ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی وجہ سے ہم ملک ریاض کے خلاف وہ جو کرمنل پروسیڈنگز ہیں, پروسیڈز آف کرائم والی, وہ نہیں کر رہے اور یہ پیسہ لٹا رہے ہیں. پیسہ سپریم کورٹ کو دیا گیا, سپریم کورٹ کو کیوں بھیجا گیا؟ پہلے تو اس کی وضاحت فرما دیں, کیونکہ ایک وہ پیرا ہے جو کسی کورٹ آرڈر کا حصہ ہے, وہ این سی اے والے آرڈر کا حصہ نہیں ہے, وہ بار بار سوشل میڈیا پہ گھمایا جا رہا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو سزا ہے عمران خان صاحب کو, ایک تو یہ ہے کہ وہ میکسیمم پنشمنٹ جو تھی وہ ملی ان کو اور بشرا بی بی کو بھی ملی. دیکھیں, یہ اتنا سمپل کیس نہیں ہے جتنا اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. آج بھی میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک پریس کانفرنس سن رہا تھا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھے, اور اس میں جو سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا پریس کانفرنس میں کہ یہ جو رقم تھی یہ تو ایک پرائیویٹ ڈیل ہو گئی تھی ایک انڈیویجول میں اور ملک ریاض صاحب کی وہ جو بیٹا اور این سی اے کے درمیان, اور اس ڈیل کے نتیجے میں ہی یہ رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آنی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دس از مس لیڈنگ, بہت نہیں مس ریپرزنٹیشن ہے, نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں, میں اور راجہ صاحب یا کوئی اور بھی لائر جب اس طرح کی بات کرے گا, میرا خیال ہے کہ اس سے ذرا اچھا امپریشن نہیں پڑتا, نہیں کرنی چاہیے. ایسٹ ریکوری یونٹ کا کیا رول تھا اس میں؟ کس میں جی؟ ایسٹ ریکوری یونٹ کا اس ڈیل میں کیا رول تھا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جن کو انہوں نے بہت بڑا وہاں پہ امپورٹنس دی ہوئی تھی اپنی گورنمنٹ میں, وہ وزارت داخلہ کو بھی دیکھتے تھے, نیب کو بھی دیکھتے تھے, ایف آئی اے کو بھی دیکھتے تھے. وزارت داخلہ تو شیخ صاحب کے پاس تھی, لیکن ایف آئی اے ان کے پاس نہیں, وہ ایف آئی اے بالکل ان کے پاس تھی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہ جو ریکویسٹ گئی تھی این سی اے سے, یہ آپ کی گئی تھی وہاں سے ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے. ون ہائیڈ پارک کی جو انہوں نے کہا تھا جی کہ یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی, حسن نواز نے وہ بیچی تھی انہوں نے علی ریاض کو, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے تاکہ یہ ایکسپوز ہو جائیں. وہاں پہ کام الٹا پڑ گیا. وہاں پہ کام یہ ہوا کہ این سی اے نے جب اس کی تحقیق کی, انہوں نے کہا کہ حسن نواز وغیرہ کا جو منی ٹریل یا جو ان کے پیسہ تھا وہ تو جسٹیفائیڈ ہے, یہاں پہ بالکل وہ تو ڈکلیئرڈ ہے. اصل مسئلہ جو تھا وہ ان کا ہے جس نے خریدی ہے, کہ اس کے اکاؤنٹ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے اتنی اماؤنٹ تھی, اب اتنی زیادہ اماؤنٹ کیسے آ گئی. وہ الٹا گلے پڑ گیا. بیسیکلی وہ گئے تھے حسن نواز کو ایکسپوز کرنے کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ جو شہزاد اکبر ہیں, وہاں پہ جب وہ تحقیق اس پہ رائے پہ شروع ہوئی تو ملک ریاض صاحب نے ان کو کہا آپ نے تو ہمیں پھنسا دی ہے. وہ ان کے کہنے پہ دوبارہ گئے اور انہوں نے این سی اے کو جا کے قائل کیا کہ یہ بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں, آپ کو یہ کورٹ آف لاسٹ انسٹنس تک لے کے جائیں گے, ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں. نہیں, یہ ڈرانے سے تو نہیں این سی اے ڈری ہوگی نا جی, کچھ تحریری طور پر نہیں, میں بتا رہا ہوں این سی اے کہنے سے ڈر جاتی ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, برطانیہ میں یا امریکہ میں ایون اگر این سی اے نے بھی اگر لائر انگیج کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑے ہیوی فیس کے اوپر پرائیویٹ لائر انگیج. سر, وہ انہیں شہزاد اکبر سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں, اور یہ سیٹلمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ برطانیہ کے این سی اے کا ابھی بھی آپ ریکارڈ دیکھ لیں, وہ ابھی بھی کہیں گے کہ یہ سب سے میگا جو ہے جس میں اماؤنٹ انوالو تھی وہ پہلی سیٹلمنٹ سر ہوگی نا, لیکن شہزاد اکبر کے کہنے کے اوپر زبانی کیوں کر لیا سر؟ زبانی نہیں کیا, نہیں, وہ جو ایک کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں نا, بالکل ہوا تھا. لیکن اس کے نتیجے میں ہونا یہ تھا کہ وہ رقم جو ہے وہ این سی اے نے اسٹیٹ آف پاکستان کو کہا کہ آپ ہمیں اپنا اکاؤنٹ بھیجیں, یہ آپ کی رقم ہے. وہ ادھر آنے کی بجائے وہاں پہ جو کیبنٹ میں ایک پراسرار سا ایک لیٹر آیا, اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا کہ جی وہ پراسرار لیٹر میں کیا تھا گاڈ نوز,
وہ تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ تو کیبنٹ کے سامنے رکھا جانا تھا نا، تو کیبنٹ نے اس کی اپروول کی بغیر دیکھے ہوئے، اسی پہ زبیدہ جلال صاحبہ تو ایس پی ڈبلیو پیش ہوئی ہیں، اسی میں تو اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے ڈسکلوز بھی نہیں کیا، اگر ہمیں کہا گیا اس کی منظوری دے دیں، اور اس منظوری کے نتیجے میں وہ جو لائبلٹی تھی ملک ریاض کی کراچی بیریا ٹاؤن کی 460 بلین روپیز کی، وہاں پہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا. تو یہ اتنی کوئی سمپل سی بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا. ان کی جو معروضات ہیں یا کوئی اس ججمنٹ میں خرابی ہے وہ ہائی کورٹ اس کو دیکھ لے گی، کیونکہ اس کو پورا ری ایویلیویٹ کرے گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس کو اتنا ایگزیجریٹ نہ کریں کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں. بریک قریب آ گیا. کیا اس کی آخری جو 190 ملین پاؤنڈ کی جو آخری ٹرانزیکشن ہے وہ پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی، جو آخری 34-35 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا 3 قسطوں میں آیا؟ آخری ٹرانزیکشن آپ کے دورے ایگزیکٹ ڈیٹس تو نہیں یاد، لیکن میں ایک چیز آپ کو عرض کر دیتا ہوں. لاسٹ $35 ملین اس وقت شہباز شریف پی ڈی ایم کے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ان کی ایگزیکٹ ڈیٹس نہیں یاد، لیکن جو بات میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ شاہ صاحب نے بھی بڑی تفصیل سے بات کی ہے کہ کیا عجیب ستم ظریفی یہ حالات کی کہ پی ٹی آئی پوری کی پوری اور سلمان اکبر راجہ جیسے وکیل جو کہ نامور ماہر قانون ہے وہ ملک ریاض کی صفائیاں دے رہے ہیں. سر لیکن آپ مجھے آپ مجھے چیک کر کے بریک میں تو بتا دینا لاسٹ ٹرانزیکشن پی ڈی ایم کے دور میں ہوئی جب شہباز شریف پرائم منسٹر تھا. میرا نہیں خیال. میرا نہیں خیال. آپ چیک کریں، ڈیٹ چیک کریں. میں بریک لیتا ہوں، بریک لے رہی گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ولید اقبال صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اس کیس والے معاملات میں اگر بحث میں الجھ گئے تو معاملہ آگے چل جائے گا، لیکن آپ نے وہ فہرست کے اوپر اپڈیٹ کرنا ہے. کیا کوئی آپ کی جماعت فہرست سبمٹ کروا رہی ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو؟ جی اس وقت تو واحد جو ہے آگے کا بڑھنے کا طریقہ وہ تو یہی ہے کہ جی پہلے کمیشنز بنانے کے اوپر جو ہے وہ حامی بھرے گورنمنٹ. اور میں شاہ خاور صاحب کے ساتھ اس حد تک جو ہے اتفاق کرتا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ یہ ہیلا بہانہ کر رہی ہے کہ جی جب یہ معاملے آلریڈی کورٹ میں ہیں تو کمیشن بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ انہوں نے بالکل ٹھیک مثال دی کہ الیکشن ٹریبونلز میں کیس چل رہے تھے، ہم نے دھاندلی کی جو ہے ایلیگیشن لگائی ہوئی تھی، اس پہ کمیشن بنا تو کمیشن جو ہے وہ مقدمے چل رہے ہوں، کمیشن بیک وقت پہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ کر سکتی ہے. وہ کمیشن والے معاملہ ہماری پارٹی کی طرف سے مجھے اس وقت بھی میری پوزیشن یہی تھی کہ مس ہینڈل ہوا، ہم اس میں کامیاب بھی ہو سکتے تھے. بہرحال کورٹ نہیں اس پہ پرسویڈ ہوا، کمیشن نہیں پرسویڈ ہوئی ہماری پوزیشن پہ. لیکن بہرحال اس وقت تو ہمارا واحد مطالبہ یہ ہے کہ یہ پہلی بات کہ یہ کمیشنز بنائیں، فہرستیں ہم دیں گے ضرور، اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے جی کہ ہر چیز اس نیگوشیٹنگ ٹیم کو ہی دینی ہے. جب ضرورت پڑے گی لسٹیں بھی ہم دیں گے. بہرحال ایک لسٹ جو ہے جو میں نے اب معلوم کیا ہے، یہ جو ہمیں جہاں تک اطلاع ہے جن لوگوں کی اموات ہوئیں 26 نومبر میں اور جو لوگ انجر ہوئے ان کی ایک لسٹ دی گئی ہے. اور اگر یہ بعد کے سٹیج پر یہ آتی ہے بات کہ مذاکرات میں فروٹفل ہوتے ہیں اگر، تو کوئی ایسی بات نہیں، پولیٹیکل پریزنرز کی بھی لسٹ ضرور دے دیں گے. اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے ہچکچاہٹ یا کوئی کسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ ہم لسٹ دے دی ہے یا دے دیں گے. نہیں، وہ آپ نے 2 قسم کی لسٹوں کی بات کی تھی نا. ایک ہے وہ جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں، دوسری ہے وہ جو جن کی اموات ہوئیں 26 نومبر کو. 26 نومبر والے جی میں نے جو تعداد ان کی اموات کتنی کی اور زخمی کتنے ہیں؟ جی جو میں نے معلوم کیا، میں نے ایگزیکٹلی یہی سوال پوچھا جی اس لسٹ میں کتنے افراد ہیں. اس میں مسنگ کیا تو ابھی لسٹ نہیں دی کیونکہ اس کا پتہ ہی نہیں ٹھیک طرح لگ رہا. بہرحال وہ ایک یہ ضمنی یا ثانوی بات ہے، اصل بات کمیشن بنانے کی ہے. اس وقت لسٹوں والا ایشو جو ہے وہ مین ایشو نہیں ہے. کمیشن بنائیں گے، باقی جو چیز ہم سے درکار ہوگی ہم دیں گے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اہم بات اس وقت یہی ہے کہ کمیشن بنائی جائے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے. اور اچھا جی یہ کیس جو ہے اس کی میں کیونکہ اب اس پہ بات آئی ہے جو کہ القادر ٹرسٹ یا 190 ملین پاؤنڈ، میں اس بات پہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب سے اتفاق کروں گا اور اس پہ اختلاف کروں گا شاہ خاور صاحب سے. اس کی وجہ یہ ہے کم از کم کہ میں نے خود سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اپنی پوزیشن رکھتے ہیں لیکن میں خود بھی وکالت کا جو ہے شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. میں نے یہ 148 صفحے کافی ٹائم لگا کر پڑھے ہیں. میں نے 31 صفحے کی وہ ججمنٹ بھی پڑھی ہے جو کہ یو کے انگلینڈ اینڈ ویلز کا جو کورٹ آف اپیلز ہے اس نے کی ہے وہ ویزا کینسلیشن والے معاملے میں، جس میں پورا جو ہے فہرست ہے، پوری ترتیب سے بتایا ہوا ہے کہ کس سیکوینس کے اندر ایونٹس ہوئے. اور میں خاص طور پہ جو موٹی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آگے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور مزید جو اپیل کی پروسیس ہے، میں
अपनी प्रोफेशनल राय में ये समझता हूँ, पॉलिटिकल बात तो साइड पे है, उसको वो एक अलग इशू है, पॉलिटिकल सतह पर भी और मॉरल सतह पर भी हम इसको जो है इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाएंगे इस फैसले के ऊपर। लेकिन महज फ़कत कानूनी मामले के हवाले से भी मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूँ, और भी अगर आप तफसील चाहें, क्योंकि मैंने सारी ये मामला पढ़ के आया हूँ। ये जिस तरह साइफर केस का हुआ है कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट जो है साइफर वो प्रोड्यूस ही नहीं हुआ कोर्ट में, जो ये केस का सबसे अहम डॉक्यूमेंट है, बल्कि एक पूरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, और पैराग्राफ नंबर 56 जो है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की जजमेंट में, उसमें बताया हुआ है कि सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पे आई ही नहीं, ना ही एनसीए के किसी नुमाइंदे को तलब किया गया है, हालांकि इस्लामाबाद के अंदर उनका नुमाइंदा बैठा होता है, उसका नाम बार बार जजमेंट के अंदर आया हुआ है। और बात सारी है ही ये कि दो पार्टीज़ के दरमियान एक मुआहदा होता है कि ये पैसे कहाँ भेजे जाएंगे, कैबिनेट के फैसले का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने कैबिनेट, जब वो मुआहदा होता है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भी इस पैराग्राफ 56 में मेंशन्ड है कि वो नहीं प्रोड्यूस की गई, तो कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया कि जी इसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, क्योंकि वो दो पार्टीज में जो एग्रीमेंट हुई है कि ये फ्रीजिंग ऑर्डर जो है, ये मुंजमद जो किए हुए 9 अकाउंट्स, इनके ऊपर से फ्रीजिंग ऑर्डर हम उठा देंगे, इस तो मामले में वो पैसे कहाँ भेजेंगे? शहजाद अकबर का क्या रोल था? मैं तो कहा ना जी कि उसका वो डॉक्यूमेंट्स वो मफरूजे के ऊपर जज साहब ने फैसला किया हुआ है, इसीलिए मैंने कहा ना साइफर केस की तरह इस केस की भी, इस फैसले की भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रोफेशनल ओपिनियन में समझता हूं कि धज्जियां उड़ जाएंगी अपील के प्रोसेस के दौरान। उसकी एक वजह, बहुत सी दीगर वजूहात के साथ शामिल एक वजह यह है कि सबसे सेंट्रल डॉक्यूमेंट जो इस सारे मामले का है और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो कोर्ट के रिकॉर्ड पे ही नहीं है। कोर्ट ने मफरूज़ों के ऊपर अपने जो है नतीजे पे पहुंचे हैं ना। दो चीज़ें करप्ट प्रैक्टिस के लिए चाहिए कि एक कि गलतकारी हुई है, कोई अब्यूज़ ऑफ ऑफिस किया है, अपने ओहदे का गलत या नाजायज़ इस्तेमाल किया है, वो नहीं हुआ, और दूसरा उससे जाती गेन हुआ, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ट्रस्ट कोई गोश्त ट्रस्ट नहीं है। पाकिस्तान को आए तो वो मलिक रियाज को ही लुटा दिया, इल्जाम तो यही है। वही तो, वो पैसे एनसीए ने जब फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट किया तो वो पैसे हुकूमत पाकिस्तान को उस मुआहदे के तहत भेजे गए, और जो हुकूमत पाकिस्तान से मतलब उस मुआहदे के अंदर सुप्रीम कोर्ट का उस अकाउंट का जिक्र आता है, जो उन्होंने, इसका सारा जिक्र इंग्लैंड एंड वेल्स की जजमेंट 21 सफ़े की वो जजमेंट ऑफ पाकिस्तान का तज़किरा है जी। नहीं सर, वो कोर्ट ऑर्डर, वो प्रेस रिलीज का ऑर्डर था, वो रियासत पाकिस्तान मेंशन करता है जी। कोर्ट ऑर्डर नहीं, कोर्ट ऑर्डर ने तो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बाकायदा नाम उस कोर्ट ऑर्डर के अंदर दर्ज है कि एनसीए ने उस पर एग्री किया। एनसीए को बताया गया कि जी ये पैसे, एनसीए उन पैसों से नाखुश थी, उन्होंने उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं परसू किए। एक सिविल सेटलमेंट दो पार्टियों के दरमियान हुई, उन दो पार्टियों ने तय किया कि हम इसको पैसे को फलां अकाउंट में भेजेंगे, ये उन दो पार्टियों ने आपस में तय किया। कैबिनेट ने सिर्फ इतना फैसला किया, लेकिन मलिक रियाज को देने का तो फैसला नहीं था ना। नहीं, ये तो फैसला नहीं था कि मलिक रियाज को लुटा दिए जाएंगे। एनसीए में कल के बच्चे नहीं बैठे हुए, या तो एनसीए को बुलाते ना, एनसीए को बुलाया नहीं, एनसीए की ना कोई दस्तावेज, लेकिन यहाँ कोई वजाहत भी नहीं है सर। ये वो ग्रे एरिया है जिसके अंदर से वो पैसा इधर से उठा के मलिक रियाज को दे दिया गया। 190 मिलियन पाउंड के ऊपर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मलिक रियाज को ही लुटा दिया जाए, उसी का ही तो वो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। सुन लेना जी, एसेट बात सारी ऑर्डर आया किसके लिए था? मलिक रियाज के लिए आया वो था। पैसा एक मुआहदे के तहत दो पार्टियों में, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत या काबीना पार्टी नहीं थी, वो अहमद अली रियाज और एनसीए उसकी पार्टीज थी, उस एग्रीमेंट के तहत नहीं कहा गया कि मलिक रियाज को ही लुटा दे। देखें, इसी का जुर्माना है, इसी को आप एनसीए से क्यों नहीं पूछते वो सही है या गलत है? ये तो सवाल एनसीए से पूछने वाला है। ये एनसीए से पूछने वाला है कि भाई तुमने इन पैसों के जाने की इजाजत क्यों दी। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि उस पैसे ट्रांसफर से डॉक्टर तारिक फजल साहब, इसमें बात ही सारी है, इसमें मेरी अर्ज सुन ले, इसमें बात ही डॉक्टर तारिक साहब बताएंगे कि वो तयशुदा पैसे और वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए, वो सुप्रीम कोर्ट की तहवील में गए वो पैसे, ये नहीं है कि ऐसे ही पड़े हुए थे कहीं। अफसोस, आज़ाद अफसोस और दुख हो रहा है कि कैसे कैसे लोग किसको डिफेंड कर रहे हैं, किसकी करप्शन को। मैं किसी को डिफेंड कर ही नहीं रहा भाई, मतलब मैं कह रहा हूं कि जी इस केस का फैसला गलत है, सारा जोर ही आप उधर लगा रहे हैं, अपील के अंदर सेटिसाइड हो जाएगा। खुदा मैं हैरान हूं। पहले सलमान साहब की शख्सियत देखें। नहीं सर, आपने बहस अब पढ़ा है आपने, लेकिन आपकी इंटरप्रिटेशन पे मैं हैरान हो गया हूं कि दो पार्टियां लंदन में बैठ के आपस में मुआहदा कर रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहाँ से आ गई, कैबिनेट कहाँ से आ गई? फिर कैबिनेट में सबसे बड़ी बात, अगर इतना ही साफ सुथरा और इतना ही ये सीधा केस है, उस लिफाफे को क्यों नहीं खोला गया? और दो पार्टियों के अंदर मुआहदा, क्या कोई एटमी मुआहदा था? उस मुआहदे की एक शर्त ये थी कि ये कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ये अरेंजमेंट कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। खुदा का खौफ करें भाई,
یہ ان باتوں سے نہ تو یہ الزام ختم ہو سکتا ہے، نہ حقیقت ختم ہو سکتی ہے. وہ پاکستان کے قومی خزانے کا پیسہ تھا، یہ اٹل حقیقت ہے. اور یہ NCA کے قانون صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے تمام ممالک، وہاں پہ تو پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں، ریزیڈنٹ ہیں. جس کا منی لانڈرنگ کا پیسہ پکڑے گا، یس، وہ اس گورنمنٹ کو جاتا ہے جس کا وہ پیسہ ہوتا ہے. اس کو یہ سارے ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ 70 ارب روپیہ گورنمنٹ کے قومی خزانے کو ٹیکا لگا، اس کا چوری ہوا پیسہ. اور وہ اچھا، یہ کہاں پہ ثابت ہوا ہے کہ یہ پیسہ گورنمنٹ سے چوری ہوا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا ہے؟ یہ کسی کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ پیسہ چوری ہوا تھا گورنمنٹ سے؟ یہ NCA نے کیا نا. نہیں NCA نے تو کوئی ڈٹرمنیشن نہیں، ان کا دماغ خراب ہے، کوئی ڈٹرمنیشن کی دماغ نہیں. خراب ہے. آپ بیچ میں آپ کے لوگ فریزنگ آرڈر اسی لیے آیا تھا. لوگ جو ہے ملک ایسٹ صاحب، فریزنگ آرڈر کسی پیار محبت میں نہیں تھا. فریزنگ آرڈر آتا ہے جب کوئی شک ہو. دوسری بات سنیں، PTI کا رویہ تو میں تو حیران ہے. اس میں جو زیادہ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اس میں بالکل میں اس کے بعد حسین، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلے کے اندر یہ نقص ہیں، فیصلے میں یہ نقص ہیں، اور یہ فیصلہ جو ہے یہ فیصلہ سسٹینیبل نہیں ہے، اس میں نقص ہے نا. آپ سینیٹر صاحب سن لینا، نہ جذباتی ہوں، لے لے فیس ملک ریاض سے، پر نہ جذباتی ہوں. نہیں، آئی آبجیکٹ ٹو دس. جی آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنے الفاظ واپس لیں، آپ اپنے الفاظ واپس لیں. نہیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسہ باہر کس کے دور میں گیا تھا؟ یہ پیسہ میاں نواز شریف کے دور میں ملک ریاض کے پیچھے اتنا جذباتی ہو رہا ہے، اس کو دیکھنا ثابت کر رہا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اپنے رویے پہ. میں سمجھتا ہوں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کانٹیکٹ پہ اور اپنے جذباتی ہونے پہ اتنا بہتر ہے. اس میں آپ کے لیڈر لٹک جائیں گے. آپ لوگ تو ایسے باولے ہوئے ہیں یار سارے. آپ کے بےمان لیڈر اپنے منی ٹرین نہیں دکھا سکتے. آپ کو نہیں بولنے دوں گا، میرے پہ الزام لگایا ہے. آپ کی ذات پہ میں نے کوئی الزام لگایا ہے؟ آپ کی ذات پہ کوئی الزام لگایا ہے؟ میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں. آپ اپنے الفاظ واپس لیجئے. میں نے آپ کی ذات پہ کوئی الزام نہیں لگایا. طارق فیصل چودھری صاحب، میں نے آپ کی ذات پہ آپ کے ہاؤ ڈیئر یو. ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. نہیں آپ کی پوری جماعت کر رہی ہے. ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. سلمان اکبر راجہ کو یہ بات کی ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو ڈیفینڈ کریں، آپ ملک ریاض کو ڈیفینڈ کری جا رہے ہیں. آپ اختلافی نقطہ نظر رکھیں کہ میں فیس لے کے آیا ہوں ملک ریاض سے. ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب اختلافی نقطہ نظر آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ولید اقبال صاحب پہ الزام نہیں لگا سکتے. وہ غلط سر، میں نے سلمان اکبر راجہ کا نام پہلے لیا ہے. دونوں پہ ایک منٹ سن لیتے، دونوں پہ الزام نہیں لگا سکتے آپ. نہیں، میرا خیال ہے کہ میں نے کہا ہے کہ کس لیول کے وہ وکیل ہیں. نہیں، میرا خیال ہے لیکن عمران اس کو ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. میں نے پہلے ہی کہا ہے. آپ کہہ دیں کہ آپ نے ان پہ الزام نہیں لگایا. دونوں میں نے ان پہ کی الفاظ ذات واپس بالکل الزام نہیں لگایا. سینیٹر صاحب، میں نے آپ پہ الزام نہیں لگایا. میں نے تو پہلے آپ کو کہا کہ آپ اتنے کریڈیبل آدمی ہیں. آپ نے نہیں لگایا. مجھے محسوس ہوا کہ آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں ملک ریاض اچھا، تھوڑا آگے چلتے ہیں اس پہ، پھر پروگرام سارا نکل جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ جو ہے وہ 27 تاریخ اس کی بھی تاریخ لگ گئی. آپ نے آج بھی اس کیس میں دیکھا، جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کو ٹیک اپ کر رہے تھے، بینچ آگے پیچھے ہو گیا. یہ کنٹروورسی ابھی موجود ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بھی. دیکھیے، کنٹروورسی ابھی موجود ہے، اور وہ تو چونکہ 27 کو کیس لگ گیا، اور لگا بھی جو ہے وہ آئینی بینچ میں ہے. 8 رکنی آئینی بینچ، 7 رکنی آئینی بینچ ہے. اور وہ چونکہ 26ویں ترمیم کے تحت یہ بائیفرکیشن ہوئی ہے. میں خود ذاتی طور پہ اس پہ تحفظات رکھتا ہوں، لیکن چونکہ اب یہ ایک ویلڈلی آپ کے بھی تحفظات ہیں 26 بالکل ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا رول کمزور ہو گیا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں، چونکہ ہم اپیئر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ بہرحال 26ویں ترمیم جو ہے وہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ہوئی ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کے ججز نے بھی تسلیم کر لیا ہے. تو لیکن اس کی وائریز جو ہے وہ چونکہ انڈر چیلنج ہیں، تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پورے کیس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنا چاہیے. آن دی ٹچ ڈاؤن آف دی وائریز آف دی کانسٹیٹیوشن کو ضرور پرکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ وہ 27 کو جو اس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کے کچھ دنوں میں یہ کنٹروورسی بھی جو ہے وہ سیٹ ایٹ ناٹ ہو جائے گی. ولید صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ 26 آئینی ترمیم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے بھی تحفظات ہیں، آپ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جنہوں نے چیلنج کیا، معلوم نہیں ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. جی، میں اس پہ ضرور تبصرہ کروں گا. ایک جملہ صرف بولنا ہے. اگر طارق فیصل چودھری صاحب نے میرے پہ الزام نہیں لگایا، آئی اپالوجائز کہ میں ایموشنل ہو گیا.
مجھے یہی محسوس ہوا تھا. میں ویسے ان کے ساتھ میری ذاتی سطح پہ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور سیاسی ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن پروگرام میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے. اگر میری طرف سے کوئی اوور ریئیکشن ہوا ہے تو آئی اپالوجائز ٹو یو آلسو ایز ہوسٹ, اینڈ آئی اپالوجائز میں آپ کے ناظرین سے دونوں کی طرف سے اچھا جیسچر ہے. میں اپنے آپ کے ناظرین سے اور آپ سے بتا, اچھا جی بات آپ نے چاہے غلط ہی سمجھی, لیکن آئی ڈو فیل بیڈ. اگر آپ نے میرے پہ الزام نہیں لگایا تو یہاں پہ کہانی ختم ہو جاتی. ہیومن بینگ. ویسے ڈاکٹر صاحب کی بات سے مجھے بھی نہیں لگا تھا کہ انہوں نے آپ کو بولا, لیکن بہرحال جی انہوں نے واضح کر دیا. میں اپنا غصہ واپس لے لیتا ہوں. اچھا میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں جی. میرے خیال میں جی دیکھیں بالکل 26ویں ترمیم پہ تحفظات ہیں. شاہ خاور صاحب سے میرا اس حد تک اس ایشو پر اختلاف یہ ہے, اور یہ میری پارٹی کا موقف بھی ہے قانونی سطح پہ, کہ 26ویں ترمیم ہی کی پیداوار جو ایک آئینی بینچ ہے, اگر وہ اس کو سنے گا تو قانون کے بہت سے فیصلوں میں یہ ایک تصور آتا ہے کہ آپ کسی چیز کو ایسی ادارے کو چیلنج کر رہے ہیں جو کہ خود بیٹھ کے یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اس شاخ کو کاٹ دوں جس پہ میں بیٹھا ہوں, آئی ول کٹ دا برانچ آن وچ آئی ایم سٹنگ آن. تو یہ غیر مناسب ہے قانون کی ہر لحاظ سے, روح سے, کہ اگر جسٹس از آلسو ٹو بی سین ٹو بی ڈن تو پھر پورا کا پورا کورٹ اس کے اوپر بیٹھے. آئینی بینچ کیونکہ اسی ترمیم کی پیداوار ہے, وہ اپنی ویلیڈیٹی کو بھی کویسچن کبھی ہوگا نہیں, بہت اس کی پروبیبلٹی نیکسٹ ٹو زیرو ہے, سنو بالز چانس ان ہیل ہے کہ آئینی بینچ ہی اس کو سنے اور آئینی بینچ ہی فیصلہ کرے کہ جی 26ویں ترمیم غلط یا صحیح تھی, جو خود اس کی پیداوار ہے 26ویں ترمیم کی. اس کے لیے فل کورٹ کا ہونا ضروری ہے. درست. اچھا جی, میں بالکل اینڈ میں ایک چھوٹا سا اکانومی کے اوپر جو یقیناً آپ سارے سننا چاہتے ہوں گے, اور حکومت کے لوگوں کو بھی کان کھول کے اور آنکھیں کھول کے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. ورلڈ بینک نے پاکستان کی جو جی ڈی پی کی گروتھ ہے کہ اس سال ہم کتنا ترقی کریں گے, 2024-25 کا انہوں نے جو اسٹیمیٹ دیا 2.8% ہے. تو ہماری تقریباً رفلی پاپولیشن بھی اس کے آگے پیچھے ہی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مزید لوگوں کو ان امپلائڈ فورس کے اندر اس سال شامل کریں گے, مزید لوگ بے روزگار ہوں گے یا پاورٹی کے اندر مزید اضافہ ہوگا. 2.8 پاکستان جیسے ملکوں جہاں پہ 2-3% یا 2.5% آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے, ان کے لیے انتہائی ناکافی ہے. 5-6% آپ کو گروتھ چاہیے ہوتی ہے, پھر آپ نئی پاپولیشن فورس جو آپ کی ورک فورس کے اندر شامل ہو رہی ہے اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. آج ہی آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ بھی آپ نے دیکھی ہوگی, انہوں نے 3.2% کے اسٹیمیٹ کو ریوائز کر کے 3% کر دیا پاکستان کے لیے. تو جو اوور آل گروتھ کے نمبرز ہیں اس سال کے لیے پاکستان کے لیے, وہ کوئی بہت اچھی پکچرز نہیں پینٹ کر رہے. ساتھ ہی کپاس کی ایک خبر چھپی ہوئی ہے کہ کپاس کی جو اسٹیمیٹ تھی 11 ملین بیل کی بجائے وہ 5.4 ملین بیلز پہ جائیں گے. تو ان نمبرز کو سامنے رکھ کر ہمارے پالیسی سازوں کو صرف سارا دن وہ سٹاک مارکیٹ کے نمبر کا نہیں بتانا چاہیے کوئی 1 لاکھ کے اوپر چلا گیا, بلکہ جو ایکچوئل گروتھ کے نمبرز ہیں ان کے اوپر غور کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو بتانا بھی چاہیے, حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے, اور اپنی پالیسیز کو اور منصوبوں کو بھی اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو ریلیف پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. اس سیاسی جنگ میں اصل جو محور اور فوکس رہنا چاہیے حکومتوں کا اور سیاستدانوں کا, ہمارے لیڈرز کا, وہ اس قوم کے وہ 25 کروڑ لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں بہتری لانی ہے. وہ ان نمبر سے کہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم ان کی زندگیوں میں بہتری لا رہے ہیں. یہ اوور آل ایک چھوٹا سا کامنٹ تھا جو میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں ضرور پیش کیا جائے. آج کے پروگرام اپنے معزز مہمانوں ڈاکٹر طارق صاحب, ولید صاحب, شاہ خاور صاحب کا شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.